بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ایمان میں اضافہ کس طرح سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح سے قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اور جب انہیں اللہ کی یعنی یہ قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. یہ ایمان والوں کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اب آپ یہاں پہ ایک دو نقطے ہیں اس پر غور کریں کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں یہ چیز بہت معدوم ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے کہ وہ قرآن کریم کو سنتے ہیں لیکن ان کے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا. تو کیا وہ ایمان والے ہیں یا ان کا ایمان بہت مضبوط ہے؟ اور اسی طرح کیا وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں؟ اگر ایمان والے ہوتے تو وہ اللہ پر بھروسہ بھی کرتے. پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق مذاق اڑاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے؟ اس لیے ایمان والے یعنی جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان تو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں، وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. اور جب ایمان والوں نے دیکھا کہ لشکر کو تو کہنے لگے کہ یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت وہ زیادہ ہو گئی. اور پھر آخر میں جو ایمان کی زیادتی کی ایک اور علامت میں آپ کو بتاؤں کہ ایمان کیسے زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وہی تو ہے جس نے تسلی یعنی راحت نازل کی، سکون نازل فرمایا ایمان والوں کے دلوں پر تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے. اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. تو یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی تلاوت سے، قرآن کریم اللہ کی آیات سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ایک ایمان والے کا، ایک مسلمان کا، ایک مومن کا ایمان بڑھتا ہے. اور جو منافق ہوتے ہیں، جیسا کہ آج کل بھی ہماری صفوں میں، مسلمانوں کے صفوں میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر بہت سارے منافق شامل ہیں جو امت کو بکھیرتے ہیں، امت کو جمع رہنے پر انہیں کوئی درس اور تدریس نہیں کرتے، امت کے اتفاق اور اتحاد پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرتے، کہیں ان کا ایمان بڑھ نہ جائے، بس ان کو جذبات دلاتے ہیں، ان کو ابھارتے ہیں اور ان کو اپنے یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف بھی، یہاں تک کہ اپنے امراء یعنی حکمرانوں کے خلاف بھی ان کو ابھارتے ہیں. تو ایسے لوگ اللہ کے بہت بڑے مجرم ہیں. جن لوگوں نے زمین میں فساد پیدا کیا
ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ ایسے فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور یاد رکھیں کہ جو زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے بندوں کے اور اللہ کی اس کائنات کے وہ دشمن ہیں، وہ اللہ کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات، ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہو چکی ہے کہ کوئی دو حرفی بات کرے، وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کرے یا اسلام کے اندر داخل ہو کے اپنے آپ کو سب سے زیادہ محبوب، یعنی سب سے زیادہ محبت والا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، تو یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں سے جو اعلان کرتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ محبت رسول سب سے زیادہ میرے اندر ہے یا اللہ کی محبت میرے اندر ہے، یاد رکھیں کہ ایسے لوگ، ان کی پہچان کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں جو اپنے اعمال سے تو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم، یعنی اپنی زبان سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن اپنی زبان اور اپنے عمل سے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں۔ وہ ایمان والوں کی صفوں میں اتحاد نہیں دیکھنا چاہتے، وہ ایمان والے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے، وہ لوگوں کو افراط و تفرید کا شکار کرتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں اور لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون، جو جماعتیں ہیں جو اپنے ہاتھوں میں جو ان کے پاس موجود ہے وہ اس پر راضی ہیں، وہ اس پر خوش ہیں کہ جو میرے پاس ہے وہی حق سچ ہے۔ پاکستان کے گزشتہ کچھ دنوں سے پاکستان کے اندر بہت سارے معاملات اور مسائل اور خرابیاں واقع ہوئیں، اور اس میں ایمان والے بہت کم لوگ نظر آئے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار، نہ ان کے چہروں پر داڑیاں، نہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے، نہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے والے، فرما برداری ان کے اندر نہیں، نماز کے اوقات میں بھاگ جانے والے، اور ایمان والوں کی صفوں میں نفاق پیدا کرنے والے زیادہ لوگ پائے گئے، نہ کہ وہ افراد جو اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والے تھے، وہ ان صفوں میں ہمیں بالکل بھی نظر نہیں آئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور بصیرت دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے۔ وہ نہ تو زمین پر فساد چاہتے ہیں، نہ وہ فسادیوں سے محبت کرتے ہیں، نہ وہ فساد کرنے والے لوگوں کی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، نہ ان کو کسی بھی قسم کی کوئی شہ دیتے ہیں، اور نہ ان کو کسی بھی قسم کی جو ہے وہ یعنی اس طرح کے معاملات جس میں ان کی حوصلہ افزائی ہو، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ زمین کے اوپر، اللہ کی اس زمین کے اوپر آپ اگر اللہ کے نظام سے، کائنات کے پیغمبر، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ اس آیت کو بھی اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں، جس میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ان دونوں کی اطاعت کے بعد تمہارے اوپر جو اطاعت فرض ہے وہ تمہارے حاکم کی اطاعت ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے امراء ہیں یعنی تمہارے حاکم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر قائم کیا ہے۔ اور اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق یا اپنی بات کے کرنے کے بھی ان حکمرانوں کے سامنے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وہ حاکم جب اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر قائم کر دیا ہے تو میں اس حاکم کی اطاعت کا، میرے اوپر فرض ہے کہ میں اس حاکم کی اطاعت کروں۔ اور جب ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے تو جو گزشتہ دنوں میں ہمیں نظر آیا ہے وہ پہلے کبھی مصر میں نظر آیا، کبھی ہمیں شام میں نظر آیا، کبھی ہمیں عراق میں نظر آیا، کبھی افغانستان میں نظر آیا، اور اب ملک پاکستان، اس پاکستان کی سرزمین پر فساد پیدا کرنے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے میں یہ بات کرتا ہوں کہ جن قوموں نے اپنے حکمرانوں کی اطاعت سے ہاتھ پیچھے کیا ہے اللہ نے ان قوموں کو رسوا کر دیا ہے۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔